بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب ڈاکٹر سید نوید مظفر صاحب، جو کہ طب کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاک اللہ خیر۔ جی نوازش۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو رحمتوں اور برکتوں کا یہ مبارک مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک، تو اس دوران جو مخصوص عبادات ہیں کہ جن کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو عبادات کی انجام دہی کے سلسلے میں انسان کی صحت کا خیال رکھنا، اور یہ کہ صحت تو اگرچہ ویسے ہی ہمیشہ ہی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، لیکن ماہ رمضان میں بالخصوص صحت کی اہمیت اس وجہ سے بھی مزید بڑھ جاتی ہے کہ اگر صحت ہوگی تو انسان عبادت کے قابل ہو سکے گا۔ اور پھر یہ کہ ماہ رمضان میں چونکہ عام طور پر انسان کے معمولات میں بہت سی تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں، اور خاص طور پر روزے کے دوران جو اس کے کھانے پینے کے معمولات ہوا کرتے ہیں، ان میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہونے کا امکان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں آگاہی اور واقفیت ضروری ہے۔ چنانچہ صحت سے متعلق بالخصوص روزے کے دوران صحت سے متعلق جو ضروری آگاہی ہے، تو اس سے متعلق رہنمائی کی خاطر آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ محترم، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ماہ رمضان کے دوران بالخصوص روزے کے حوالے سے جو انسان کے کھانے پینے کے معمولات ہیں اور جو اس کی خوراک ہے، چونکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں تو اس کی صحت متاثر ہوا کرتی ہے، تو سحر اور افطار میں بالخصوص روزے دار کے لیے خوراک اور اس کی غذا کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جی۔ ایک وہ لوگ کہ جو صحت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کو کوئی بڑا عارضہ لاحق نہیں ہے، جی۔ ان کے لیے تو سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ غذا میں اعتدال رکھیں، جو عام زندگی میں بھی رکھنا چاہیے۔ جی۔ ایسا نہ ہو کہ سحری میں یا افطاری میں اتنا کھانا کھا لیا جائے جی۔ کہ جو ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے اور ان کے معدے کو خراب کر دے یا اپسیٹ کر دے، جی۔ اور یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی نہ کھائیں اور خالی پیٹ روزہ رکھ لیں، صحیح۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ جی۔ باقی اگر سحری کے کھانے کی بات کر لی جائے جی۔ تو ایک تو یہ کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صلی ہے، اللہ علیہ وسلم۔ جی۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ کھجور اور پانی، یہ تو بنیادی چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں ہی، جی۔ اور سحری کرنا بھی بہت اہم سنت ہے۔ صحیح۔ تو سحری کے وقت کھجور، پانی کا استعمال، اور اس کے علاوہ جو وہ کھانا عام طور پہ کھایا کرتے ہیں جی۔ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو میٹھے مشروب وغیرہ ہیں، ان کے اثرات تھوڑی دیر تک تو انسانی جسم پہ رہتے ہیں، جی۔ لیکن یہ لمبے وقت کام نہیں کرتے۔ یہ اچھا۔ ایک قسم کی انسٹنٹ انرجی ہے، اچانک ملنے والی انرجی ہے، جی۔ کہ آپ نے ابھی شربت پیا یا ابھی کوئی میٹھا کھایا تو
آدھا گھنٹے کے اندر اندر 1 گھنٹے کے اندر آپ کو توانائی ملے گی. جی لیکن روٹی ہو گئی اور سالن ہو گیا اور مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں اور سب چیزیں، ان کے اندر جو ہیں کچھ کمپلیکس پیچیدہ قسم کے نشاستہ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں جی کہ جو کہ آہستہ آہستہ جسم میں گھلتے ہیں جی اور کچھ ٹائم تک اس کو انرجی دیتے رہتے ہیں، یعنی دیر پا قسم کی انرجی اس سے حاصل ہوتی ہے. تو جی یعنی مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں کھانے میں توازن رکھیں، ہر چیز مکس کر کے کھا سکتے ہیں. جی اور خاص طور پہ جو خالصتاً میٹھی میٹھی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور مشروبات وغیرہ، وہ اتنے زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں، خاص طور پہ سحری کے وقت. اچھا اب اگر بات کی جائے افطار کی، جی تو افطار میں کھجور اور پانی کے علاوہ جی کوئی میٹھا مشروب یوز کرنے میں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح کوشش یہ کی جائے کہ عام طور پہ اتنے ٹھنڈے مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ مریضوں کو اور بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے ان کو، صحیح نزلہ کھانسی. تو اتنا ٹھنڈا رکھا جائے کہ جس کی ان کو عادت ہو جی اور جو پہلے سے برداشت کرتے رہے ہوں. صحیح اس کا فائدہ افطار کے وقت یہ ہوگا کہ ان کو امیجیٹ فوری انرجی جی مل جائے گی. صحیح یہ فوری توانائی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد وہ اپنا ایک مناسب کھانا کھا لیں. یعنی پورا مکمل کھانا جو ہے وہ ایک ساتھ ساتھ نہ افطار کے کھائیں، وقت میں نہ کھایا جائے، ایک ساتھ نہ کھائیں. کیونکہ دن بھر پیٹ خالی رہا بھوکے جی رہے. ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی جو تیزابیت ہوتی ہے معدے میں، وہ خالی پیٹ میں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. اچھا اگر بہت زیادہ بھر لیں گے یا بہت زیادہ خالی چھوڑ دیں گے، دونوں نقصان ہے. جی یعنی پہلے صرف افطار ہو، ہلکا پھلکا کوئی سلسلہ ہو، جی ہاں پھر مثلا مغرب کی نماز پڑھ لی جائے. ہاں، اس کے کچھ دیر بعد کھا لیا جائے. جی تو نماز سے یہ ہوگا کہ ایک وہ وقفہ بھی ہو جائے گا، جی ہاں اور مزید یہ کہ کچھ چہل پہل ہوگی اور رکوع سجود ہوگا، مسجد آمد و رفت ہوگی، بالکل. تو پہلے جو کچھ کھایا ہوگا تو وہ کچھ ہضم بھی ہو چکا ہوگا. جی ہاں تو افطار میں جو کھجور اور پانی والا معاملہ ہے، سنت تو ہے اپنی جگہ، جی. لیکن کیا اس میں کوئی طبی فوائد اور مصلحتیں بھی پوشیدہ ہیں؟ کھجور کے معاملے میں بہت ساری تحقیق ہو چکی ہیں ابھی تک، اچھا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ متوازن پھل اچھا ڈھونڈنا مشکل ہے. جی اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس یعنی جو غذا کے 3 بڑے جو اجزاء ہیں، جس میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ، جی چکنائی یعنی فیٹ، اور لحمیات یعنی پروٹینز، جی یہ تینوں چیزیں کھجور کے اندر موجود ہیں. جی نشاستہ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہے اور فیٹ کی مقدار کچھ کم ہے، لیکن بہرحال یہ موجود ہے. جی اس کے علاوہ بہت سارے وائٹامنس اور بہت سارے منرلز یعنی نمکیات یا معدنیات جو ہیں وہ جی موجود ہیں. تو یہ تو بہت ہی شاندار ایک پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، جی کھجور جی، کہ جس کا استعمال کرنا بڑا فائدہ مند ہے. صحیح اب جو بات آ گئی، اگر کھجور کے اندر کے اجزاء کو ہم بتدریج دیکھیں تو کاربوہائیڈریٹ جو ہوں گے، نشاستہ جو ہوگا وہ آپ کو فوراً انرجی دے گا، اچھا اور جو فیٹ ہے وہ سلو ریلیز انرجی دے گا آپ کو، جی اور پروٹین جو ہے وہ ایک باڈی بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی باڈی کے جو مسلز اور باڈی کی جو اوور آل بلڈنگ ہے جی اس کے اندر جو رول ہے سب سے زیادہ پروٹین کا ہے. صحیح اگرچہ یہ تھوڑا پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے، جی لیکن میں سادہ الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ تینوں مل کے فوری توانائی، بعد میں آنے والی توانائی اور جسم کی نشو و نما، ان تینوں میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور سنت اپنی جگہ ہے بالکل کہ سنت کا اتباع کیا جائے تو اس میں یہ چیز باعث اجر و ثواب ہے، بالکل اور بہت زیادہ خیر و برکت کا سبب بھی ہے، اور طبی فوائد جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں مزید. تو یہ تو ہو گئی بات سحر اور افطار میں خوراک سے متعلق. اب بہت سے لوگ افطار میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، حالانکہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان خالی پیٹ رہے، تو اس کے بہت سارے روحانی پہلو بھی ہیں بالکل اور جسمانی اور طبی پہلو بھی ہیں، کہ انسان جب بھوکا رہے گا تو اسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا، بالکل. خود اس کی اپنی صحت کے لیے بھی یہ چیز بہتر رہے گی جی ہاں کہ کچھ عرصہ وہ بھوکا رہے. کچھ اس میں اخلاقی اور روحانی ترقی کا سامان بھی ہوگا، بالکل کہ بہت سے روحانی مراحل ایسے ہیں کہ جو انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اسے ان چیزوں کا ادراک نہیں ہو سکتا. جی ہاں تو جیسے فرشتے ہیں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو انسان جب روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت بڑھ جاتی ہے،
اور حیوانوں کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دن بھر تو بھوکے رہے روزے کے دوران، لیکن افطار کے بعد اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ وہ روحانی پہلو بھی جو ہے وہ پس پش چلا گیا، اور طبی لحاظ سے اس کے کچھ نقصانات ہوں گے۔ جی ہاں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے جی جو ایک بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک تو معدے کا جو ایک اپنا کام ہے جی وہ مناسب مقدار پہ کھانے پہ صحیح اثر کرتا ہے۔ صحیح، معدے کی حرکت، معدے کے اندر موجود تیزاب جو کہ کھانے کو گلاتا ہے اور اس کو جذب ہونے کے قابل بناتا ہے۔ جی اگر کھانا بہت زیادہ ہوگا تو وہ تیزاب صحیح کام نہیں کرے گا، اگرچہ وہ کوشش ضرور کرے گا، جی جس کی وجہ سے اس کو اور پریشانیاں مریض کو لاحق ہو جاتی ہیں، جی اس کو تیزابیں بڑھ جاتی ہے، اوپر کی طرف تیزاب آنے لگتا ہے، جی یا پیٹ کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، صحیح، وہ سب چیزیں۔ خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا کی مقدار زیادہ ہے اور تیزاب اس کو مکمل طور پہ توڑ نہیں پا رہا، صحیح، اور یہ کھانا جو ہے آپ کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ صحیح شکل میں آنتوں میں نہیں پہنچے گا، جی اور آنتوں میں اس کی جذبیت جو ہے وہ نہیں ہو کم ہو سکے جائے گی۔ گی۔ جی تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت آسان سی چیز جو ہر آدمی نوٹ کر سکتا ہے کہ بہت سارا کھانا کھایا اور اس کے بعد نماز میں نیند آ رہی ہے، جی مسجد جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، صحیح، کیونکہ غنود کی تاریخ، غنود کی طاری ہو گئی، کیونکہ کھانا زیادہ کھانے سے خون کی سپلائی جی پیٹ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اچھا یہ ہمارا نارمل نظام ہے، لیکن آپ نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ خون کی سپلائی کا بیلنس اتنا آؤٹ ہو گیا کہ دماغ کی سپلائی ہو گئی ہے کم جی اور پیٹ کی سپلائی ہو گئی زیادہ۔ صحیح ہے، اس کی وجہ سے آپ کو غنودگی کی کیفیت یا ہلکی سی تھکن کی کیفیت محسوس جی ہوگی۔ صحیح، اسی لیے بہت زیادہ کھانا کھانا سوائے روزے میں بھی اور عام دنوں میں بھی جی نیند کا باعث بنتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ کھانے کے بعد کام نہیں کر پاتے اور صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، جی یہ وجہ اس کی شامل۔ تو صحیح، بہرحال معدے کی خرابی پلس باڈی کی اوور آل خرابی، جی یہ پورا ہی اس کے زیادہ کھانے کے جی نقصانات جی میں شامل ہے۔ صحیح ہے۔ تو بہت سے لوگ جو مخصوص امراض میں مبتلا ہوا کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ مثلاً کسی کو خدا نخواستہ کوئی دل کا مرض لاحق ہے، جی۔ تو ایسے میں روزے کے دوران کیا صحت کے معاملے میں کوئی خاص اس کے لیے مشورہ ہوگا؟ اچھا، دل کے مریضوں میں دو مرضوں کو ساتھ ملا لوں۔ دل کا مریض عام طور پہ بلڈ پریشر ساتھ ہوتا ہے، جی تو ایک تو نمک کا خیال رکھے، صحیح، یہ عام دنوں میں رکھنا چاہیے اور روزے میں رکھے، کیونکہ روزے میں جو گیپ آئے گا لمبا، جی اس دوران وہ کوئی اور دوا تو استعمال نہیں کر پا رہا، صحیح ہے، تو بہرحال اپنی جو دوائیں صبح کھاتا ہے وہ صحیح وقت پہ لے، جی اور اگر ہو سکے تو رمضان سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں، دکھا لے کہ بھائی مجھے دواؤں کی ٹائمنگ کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے۔ صحیح، اور یہی معاملہ شوگر کے مریض کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں میں نے اس لیے ملا دی ہیں کہ عام طور پہ ان کا تعلق آپس میں جی رہتا ہے۔ صحیح، اب دل کے مریض کے لیے خاص طور پہ پہلے تو یہ دیکھ لے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کہ اس کی دل کی کنڈیشن اس قابل ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ جی اپنی ہمت اس کی اپنی جگہ، صحیح ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ضرور ہے، کر لے۔ جی اگر بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہے دل کا تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ کہ رکھیں، نہ رکھے۔ جی فدیہ ادا کرے گا فدیہ، جو شرعی احکام ہیں، جی اچھا، اس کے علاوہ اب کیا ہے کہ روزہ اس نے رکھا جی تو کھانا صبح یا شام دونوں وقت میں بہت زیادہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اچھا، یہاں پر کھانا زیادہ کھانا اس کے دل کے اوپر بوجھ ڈالے گا، کیونکہ اس کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا پیٹ کی طرف خون سپلائی کرنے کے لیے، اچھا، تو دل آلریڈی کمزور ہے، جی تو دل کے مریض کو ایک وقت میں بہت سارا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ وقفے سے کھانا جی ہاں، چاہیے، اچھا، تو ایک تو یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھائے گا تو جی اس کو نقصان کرے گا۔ صحیح ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے، جی فی الحال وقفہ لے لیں آپ کی اجازت ٹھیک، سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ تو ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ رمضان میں خوراک سے متعلق کچھ ہدایات اور ضروری طبی مشورے، بالخصوص جو دل کے امراض میں مبتلا ہوں جو افراد،
تو اس سلسلے میں جو آپ کی گفتگو تھی تو جاری رکھیے گا. تو دل کے مریض کا معاملہ ایک تو یہ ہو گیا کھانے کی مقدار میں توازن، بلکہ کچھ کم کھائیں ایک وقت میں. عام لوگوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی دن بھر تو کھانا پینا ہے نہیں، تو صبح سحری کے وقت جو کھانا ہے تو ذرا کچھ کم کھائیں. ہاں مطلب کھائیں ضرور، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ان پہ اتنا بھاری پڑے کہ ان کے دل کے اوپر. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ عام لوگوں کے لیے بھی نوٹ کریں، جی بہت زیادہ کھانے کے بعد چلنا دھوبر ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. جی تو دل کے مریض کے لیے تو آلریڈی اس کا دل کمزور ہے، صحیح ہے. وہ باڈی کی نارمل ایکٹیویٹی کو ہی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. صحیح ہے. جی ایسا مریض اگر کھانا پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے بعد کچھ ہلکی پھلکی بھی ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کے لیے اور زیادہ بھاری پڑے گی. اور دوا تو لے نہیں سکے دوا گا، لے نہیں سکے گا. ایمرجنسی ہو گئی اگر کوئی خدا نخواستہ. تو پلس یہ ہے کہ دل کے مریض کا چونکہ عام طور پہ بلڈ پریشر کا معاملہ ہوتا ہے ساتھ، جی تو نمک کا خاص خیال رکھیں، نمک کم کھائیں. اچھا. نمک کم کھائیں. باقی جو جنرل قسم کے احتیاط ہیں چکنائی کی چیزوں کی اور جی وہ سب چیزوں کی، وہ ذرا کنٹرول رکھیں. صحیح ہے. جی باقی دن کے وقت اگر خاص طور پہ گرمی زیادہ ہے جی تو کوشش یہ کریں کہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی، کوئی ایسا کام کہ جس پہ ان کے باڈی پہ جی زیادہ بوجھ پڑے وہ نہ کریں. جی جی یہ سب باتیں جو ہیں اگرچہ یعنی جسمانی مشقت نہ کریں. جسمانی مشقت نہ کریں. جی ایک تو ویسے ہی کمزور ہیں، صحیح. ویسے ہی اس قابل نہیں ہے، اور اس وقت کوئی مشقت کریں گے اور کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے جی علاج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے ہو جائے گا. جی تو یہ چند ایک باتیں ہیں بڑی بڑی خیال رکھنے کی. جی باقی میں آخری میں وہی بات دہراؤں گا کہ مریض اگر ڈاکٹر کے مشورے سے یہ سمجھتا ہے کہ ہاں وہ سیف ہے اور وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ یہ رسک لے سکتا ہے جی تو لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اجازت کا فائدہ اٹھائے. جی 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 تو یہ تو کچھ ضروری باتیں ہو گئی دل کے مریضوں کے لیے. تو اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بی پی والا معاملہ بھی ہے، ان کے لیے بھی تقریباً یہی ہدایات ہیں کہ نمک سے پرہیز ہمیشہ، اور رمضان میں بالخصوص اس کا زیادہ خیال رکھا جائے. اور شوگر کے جو مریض ہوا کرتے ہیں تو ان کے لیے روزے سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ساری احتیاطیں ضروری ہیں. ان میں سے ایک تو یہی ہو گئی کہ اپنے کھانا جو سلیکٹ کریں گے وہ جی جو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم شوگر کے مریض کو کیا کیا کھانا کھانا چاہیے، جی اس کے اندر میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے پیچیدہ نشاستہ یعنی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں، جی جو کہ آپ کو سبزیوں میں ملیں گے، جی فروٹس کے اندر ملیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ان کا مقدار جو ہوتی ہے وہ گوشت کے اندر بھی ملتی ہے. تو کوشش یہ کریں جی کہ چیزوں کو توازن رکھ کے صبح کے وقت استعمال کریں. اچھا کھجور یقیناً فائدہ مند ہے، لیکن کھجور کی زیادہ مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے صحیح نہیں. اچھی نہیں ہے. جی تو کھجور جو ہے وہ اپنی کھجور کے سائز کے حساب سے کم مقدار میں 3 کھجور ہیں اچھا چھوٹے سائز کی، جی وہ کھا لیں تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے کافی بھی ہوں گی. شوگر کا لیول مینٹین بھی رہے گا اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں جائے گا. جی اور دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ خاص طور پہ رمضان میں شوگر کے مریضوں کے لیے کہ کون سی دوا جو وہ دن میں کھاتے تھے، صبح کھاتے تھے پہلے، جی اب اس کو افطار کے وقت کھانا ہے. اچھا کیونکہ معاملہ تقریباً ایسا ہو برعکس گیا، ہو چکا ہے. اب ایسا ہو گیا کہ وہ شام کو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور صبح خالی پیٹ ہیں. جی جبکہ عام دنوں میں رات کو سو جاتے ہیں لمبا صحیح ہے. اور کچھ نہیں کھاتے. تو یعنی پہلے صبح کو کھاتے تھے اس لیے کہ صبح جو ہے اس کے بعد آگے دن بھر کھانے کا سلسلہ رہے گا وقفے وقفے سے. بالکل. اب تو رمضان میں تو یہ ہے کہ اب دن بھر جو ہے وہ کھانا پینا بند رہے گا، جی ہاں. رات کو چلے گا. تو اس حساب سے جو ہے دواؤں کی ڈوز ایڈجسٹ کی جاتی ہے. جی کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو شوگر کو نیچے گرا دیتی ہیں بہت زیادہ، اچھا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف مینٹین کرتی ہیں. صحیح. تو وہ دواؤں کی جو ترتیب ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جی دیکھ لی جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو مریض سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم رمضان میں اتنا کھانا نہیں کھا پائیں گے، جی تو ان کے لیے دوا کی میں کمی بھی کی جا سکتی ہے رمضان میں، اچھا اور یہ بہت ہی ضروری ہے. جی. یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو دوا صبح لی جاتی تھی جی ہاں. اب وہ افطار کے بعد ہو جائے گی، جی ہاں. اکثر اوقات ایسا ہوتا کیونکہ گویا کہ اب شام کو صبح ہو رہی ہے. جی ہاں. کھانے پینے کے کھانے پینے کے معاملے میں بالکل صحیح ہے. جی تو یہ باقی یہی ہے کہ افطار سے لے کر سحری تک وہ کم سے کم کوشش کریں کہ ایک تو بتایا کہ افطار ایک وقت میں پوری نہ کریں، تھوڑا رک کے پھر بعد میں کھانا کھائیں. صحیح. اور اگر ہو سکے تو لیٹ نائٹ بھی تھوڑا بہت کوئی تھوڑی سی مقدار کھا لیں. اچھا کیونکہ شوگر کے مریض میں بہرحال یہ رول سب سے زیادہ اپلائی ہوتا ہے کہ تھوڑا کھائیں اور بار بار کھائیں. اچھا صحیح. تو دن بھر جو وہ کھانے پینے سے پرہیز کریں گے ہاں دن بھر تو مجبوری ہے روزہ رکھنا ان کو، تو برداشت کر سکتے جی جی. وہی بات آ گئی کہ اب ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہیں. جی اپنی صحت کا اندازہ کر لیں. بعض لوگوں کی شوگر بہت جلدی نیچے گر جاتی ہے،
مریضوں میں فرق ہوتا ہے. جی جی تو جن کی شوگر جلدی نیچے گرنے والی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ ڈاکٹر سے تفصیلی مشورہ کریں. صحیح. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ان کے لیے معاملہ بہت زیادہ رسک کا ہے تو پھر روزانہ رکھیں. جی اور جن کی شوگر اتنی جلدی نہیں گرتی ہے, جی جن کا پچھلا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں وہ آرام سے اس خالی پیٹ کو مینٹین کر لیتے ہیں, جی تو جی وہ اپنا صبح کے وقت مکس کھانا کھا کے جی اور اس کو مینٹین کریں. صحیح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے باڈی میں سسٹم رکھا ہے. شروع میں آپ کا کاربوہائیڈریٹ یعنی مٹھاس جو ہوتی ہے نشاستہ وہ استعمال ہوتا ہے, جی اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے فیٹس یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی کے. تو ایکچولی تو فائدہ مند چیز ہے روزہ رکھنا اچھا بے انتہا. صحیح. لیکن جب کوئی کنڈیشن ایسی ہو کہ جہاں پر خطرہ ہو تو اس میں پھر ڈاکٹر کا مشورہ لے لینا بہتر ہے. صحیح. اور شوگر سے متعلق مزید کچھ اگر آپ مناسب مزید یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ روزہ ویسے اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی بیماریاں ہیں جو شوگر یا شوگر سے متعلق ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں میٹابولک ڈیزیز کہتے ہیں, اچھا ایسی بیماریاں جو جسمانی شوگر اور کولیسٹرول اور ان سب چیزوں کو خراب کرتی ہیں, جی ان بیماریوں کے اندر روزہ ابھی ایک نئی ریسرچ ہے جو پچھلے چند سالوں سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے, جی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یعنی تھوڑا تھوڑا روزہ رکھنا. کچھ روزے رکھے پھر کچھ چھوڑے, پھر کچھ رکھے پھر کچھ چھوڑے. تو رمضان کے علاوہ اگر میں بات کروں تو یہ بہت ہی پروون ریسرچ ہے, جی یعنی روزہ مفید ثابت ہوتا ہے. بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اچھا کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شوگر کا بتایا آپ کو کہ شوگر کا استعمال ہوتا ہے شروع کے حصے میں روزے کے, بعد کے حصے میں فیٹس جو ہوتے ہیں اس کے وہ گھلتے ہیں جی اور وہ باڈی کو انرجی دیتے ہیں. صحیح. اس طرح آپ کے فیٹس کم ہوتے ہیں اور باڈی کے جو خلیے ہوتے ہیں, جو سیلز ہوتے ہیں, جی ان کی سینسٹیوٹی, ان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے انسولین کے لیے. اچھا یعنی نارمل جو شوگر کا پیشنٹ ہے جی اس میں انسولین جو ہوتی ہے وہ موجود تو ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن وہ باڈی اس کو رسپانس نہیں کر رہی ہوتی. جی لیکن اس کیس میں اگر وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے روزے رکھتے ہیں جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی باڈی تھوڑا انسولین کو رسپانس کرے گی اور ان کی جنرل کنڈیشن جو ہے وہ امپروو ہونے کا چانس زیادہ. رہتا ہے. جی جی ماشاء باقی پانی کا استعمال روزے میں جی اور شوگر کے مریضوں میں اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں اور یورک ایسڈ کے مریضوں میں, ان سب مریضوں میں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. جی. یعنی دن میں تو روزہ ہے تو مطلب رات جو جو ہے صبح اور رات شام میں- کو جتنا ہو سکتا ہے صحیح ہے وہ استعمال کریں. صحیح ہے. تو پانی کے استعمال سے یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ جو گردے کے مریض ہیں یا پتھری وغیرہ ہیں مسانے میں, جی تو ان کے لیے کوئی رہنمائی. گردے کے مریضوں کے لیے بھی پانی کا استعمال تو سب سے اہم بات آ گئی, جی کیونکہ پانی جتنا زیادہ پئیں گے اور وہ اتنا گردے سے پاس ہوگا صحیح. تو وہ پتھر کو وہاں پر جمنے نہیں دے گا. اچھا کوئی اگر کرسٹل یا جس کو کہہ رہے ہیں مٹی جیسی جمنا شروع ہو گئی ہے جی ریت وغیرہ. تو اس کو وہ رکنے نہیں دے گا بلکہ نکال دے گا. ایک تو پانی کا استعمال, پلس یہ کہ جس مریض کو یہ تکلیف آلریڈی ہے جی وہ یہ کوشش کرے معلوم کرنے کی کہ اس کو کس قسم کا پتھر ہے. جی اس قسم کے پتھر کے حساب سے جو چیزیں اس کو اوائڈ کرنی چاہیے, جی. جو کھانے وہ کھانے اس کھانوں سے تو بچے. پتھروں کی الگ الگ قسمیں. جی ہاں, کئی قسمیں پتھروں کی, جیسے آکزیلیٹ اسٹون ہوتے ہیں یا یورک ایسڈ اسٹون ہوتے ہیں. اچھا تو اس کے حساب سے اس کو, اور یورک ایسڈ اسٹون ہے تو گوشت وغیرہ سے اس کو بچنا پڑے گا. جی اگر آکزیلیٹ اسٹونز ہیں تو اس کو ٹماٹر سے یا بند گوبھی سے, ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا. اچھا تو وہ اسٹون کی ایگزیکٹ نوعیت معلوم کر لے. جی پیشاب کے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتی ہے, کبھی کبھی نہیں اندازہ ہوتا جی تو پھر اس کے ساتھ جنرل احتیاط کرے پانی زیادہ پینے کی, صحیح. ورنہ یہ ہے. اور بہت زیادہ ہائی ڈوز کیلشیم اگر لیتے ہیں بعض اوقات لوگ اس سے بھی اسٹون میں آتے ہیں. اچھا تو کیلشیم کے اگر سپلیمنٹ وغیرہ لیتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کہ رمضان میں اس کو بند کر دوں جی یا اس کی مقدار کم کر دوں. صحیح ہے. یہ سب چیزیں ملا کے انشاءاللہ اس کی صحت کو. جی تو جب اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا, تو دن بھر جو وہ پانی سے پرہیز کرے گا تو کیا طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے صبح اور شام کے اوقات میں اچھا خاصا پانی پیا ہے جی تو جو فلشنگ تو ہو رہی ہے کڈنی کی, صحیح اگرچہ چند گھنٹے اس کو اتنا یعنی پیشاب نہیں آ رہا اس کو, صحیح. لیکن جو پوری رات کو اور صبح تک جو اس نے پانی کی مقدار اچھی استعمال کی ہے جی تو ہر روز کے حساب سے کڈنی کی صفائی تو ہو رہی ہے. صحیح. تو امکان کم ہے کہ انشاءاللہ طبیعت بگڑے, لیکن بہرحال جو خالی گیپ آ رہا ہے اس میں طبیعت بگڑ سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا اس وقت صحیح. کہ کیا کیا جائے. یعنی سحر اور افطار میں بھی اور رات بھر بھی اسے پانی زیادہ پیتے رہنا چاہیے. جی بالکل جسے کوئی گردے کی تکلیف ہو, پتھری وغیرہ ہو. بالکل.
بہت سے لوگ شکایت جی اس میں ایک بات واضح کر دوں جی کہ یہ گردے کی پتھری کا معاملہ ہے. جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں, جی شوگر کے مریضوں میں خاص طور پہ, اچھا جو لوگ ڈائلسس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, صحیح وہاں معاملہ الٹا ہے. اچھا وہاں پر پانی کا زیادہ استعمال جو ہے گردے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا تو جس آدمی کا یہ ڈائگنوسس بن چکا ہو کہ وہ کرونک کڈنی ڈیزیز, جی یعنی جس کا کڈنی جو ہے کام کرنا چھوڑتا جا رہا ہے, صحیح ہے, اس وہ مریض کے الگ لیے چیز ہے بالکل الگ معاملہ اور پتھری والا معاملہ الگ ہے. الگ ہے بالکل. جی ہاں, صحیح ہے, دونوں گویا کہ جدا جدا بیماریاں ہیں بالکل. اور پانی کے زیادہ استعمال کے بارے میں دونوں میں ہدایات مختلف ہیں. جی ہاں, اختلاف ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح اگر معدے میں بہت سے لوگوں کو کوئی زخم ہے, السر ہے یا اور کوئی معدے سے متعلق بیماری ہے, جی اور کھانے پینے کا تو معاملہ ہی سارا اس کا تعلقی معدے سے, جی تو سحر, افطار یا دن بھر بھوکا رہنا, تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے اندر بھی پہلا مشورہ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے رمضان سے پہلے ایک مرتبہ صحیح مل لیا جائے. جی اور بعض اوقات دوا کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جی بعض اوقات اس کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے کہ صبح کے وقت ڈوز بڑھا دی, شام کو تھوڑی کم کر دی, اس طرح سے. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خالی پیٹ میں معدے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے, اچھا بعض کو کھانا کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے. جی مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں, کچھ معدے میں, کچھ معدے سے نیچے والے حصے میں, صحیح چھوٹی آنت کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے. جی اس حساب سے اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس مریض کو دوا کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے. جی یہ کام تو ڈاکٹر کی طرف سے ہو گیا. ان کی طرف سے وہی معاملہ ہے کہ نہ بالکل کم کھائیں, نہ بہت سارا کھائیں. صحیح دونوں معاملات ان کے لیے بہت ہی خراب ہیں. بالکل کم کھانے میں معدے میں صرف ایسڈ ہی ایسڈ بڑھ جائے گا, جی تیزابیت کی اثرات زیادہ ہوں گے اس میں. جی جی اور بہت زیادہ کھانے میں وہ تیزاب معدے کے کھانے کو کور ہی نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے. صحیح تو دونوں اعتبار سے نقصان ہوگا. تو جی لہٰذا اپنا کھانا اپنے حساب سے فیصلہ کریں کہ ہمیں کتنا کھانا کھانا چاہیے کہ جو ہمارے معدے کے لیے کافی ہو. جی بیلنس رہے. بالکل بیلنس ہے. اور رات کو معدے کے مریضوں کے لیے خاص طور پہ رات کو, یا اگر وہ فرض کر لیں رمضان میں دن میں کسی وقت سوتے ہیں, یعنی سحری کے بعد سونا چاہتے ہیں, جی اس صورت میں وہ سحری کی مقدار اتنی رکھیں کہ جب ان کو لیٹیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ بعض لوگوں کے معدے کا منہ لوز ہوتا ہے, اچھا جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ان کے سینے میں اوپر آتی ہے. اچھا اگر وہ بہت سارا کھانا کھا لیں گے صبح اور اس کے بعد لیٹنا چاہیں گے تو یہ سارا کھانا جو ہے, یہ ایسیڈیٹی ہے وہ اوپر آئے گی, جو بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے. صحیح تو ایسے لوگوں کو چاہیے مقدار کا تعین کریں پہلے سے, اور دوا کی ڈوز بھی پہلے سے ایڈجسٹ کر لیں. جی اور جو جنرل احتیاط ہے معدے کے حوالے سے, جو رمضان کے علاوہ بھی ہونی چاہیے, جی زیادہ مرچیں یا زیادہ آئل, جی ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. اگرچہ اس میں اختلاف ہے طبی طور پہ جی کہ بعض کہ یہ سب غذائیں کتنا اثر ڈالتی ہیں تیزابیت پہ, اچھا لیکن مریضوں کا اپنا ایک جو تجربہ ہوتا ہے پرسنل, جی اس پہ بھی ان کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اس چیز سے جو ہے پریشانی ہوتی ہے, جی اس سے تو ہم پرہیز اس کیا چیز جائے. کو خاص طور پہ رمضان میں جی پرہیز کریں. اس سے تو گویا کہ یہ مرچیں اور یہ جو اسپائسی کھانے ہوا کرتے ہیں, جی ہاں, تو معدے کے مریضوں کو بطور خاص رمضان میں اس سے زیادہ پرہیز کرنا جی چاہیے. ہاں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. تو ڈاکٹر صاحب, وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان میں تمام روزے داروں کے لیے عام احتیاط اور رہنمائی اور طبی مشورے, بالخصوص ایسے افراد جو خدا نخواستہ کسی مخصوص مرض میں مبتلا ہوں, تو ان کے بارے میں بھی آپ نے خصوصی رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ روزے کے دوران چونکہ کھانے پینے کے معاملات بند ہوتے ہیں تو انہیں قبض ہو جاتی ہے, بڑی تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ قبض کے لیے بھی سب سے پہلے اچھا پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, صحیح ہے. اور یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جی اور جتنی بھی جو فائبر ڈائٹس ہوتی ہیں, جی فائبر کو میں
یا آپ سمجھ لیجیے سلاد وغیرہ سلاد وغیرہ، یا سمپلی کھجور کے اندر بھی اچھا خاصا فائبر موجود ہوتا ہے۔ جی لیکن سلاد اور ایسی چیزیں کہ جو معدے پیٹ میں جذب نہیں ہوتی بلکہ ایک بلک بنا لیتی ہیں جی بڑی آنت میں جا کر، ان جس سے میں بچیں، نہیں اس کو وہ کھانی ہے۔ وہ کھانی ہے۔ جی ہاں، جیسے سلاد کے پتے، اچھا جیسے ہری سبزیاں، جی یہ ہری سبزیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل سسٹم رکھا ہے کہ یہ معدے کے اندر جذب نہیں ہوتی یا آنتوں میں جذب نہیں ہوتی، جی بلکہ یہ ایک بلک بناتی ہیں بڑی آنت میں جا کر، جی جو بڑی یعنی گچھے کی شکل میں۔ جی ہاں، گچھا، ایسا گچھا نہیں کہ جو بالکل سخت ہو جائے، صحیح ہے۔ ایسی مقدار وہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے بڑی آنت میں، جی جو بڑی آنت کو یہ احساس دلاتی ہے کہ بھائی کچھ ہے اور آپ جا کے فراغت کر لیں۔ فراغت کر لیں۔ جی تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جی فائبر ڈائٹ کا۔ جی یا جو چھلکے والے پھل ہوتے ہیں اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، جی یا جیسے اورنج ہے اس کے اندر جو سفید دھاگا ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے، جی یا اگر کیلا کھاتے ہیں تو کیلے کی مقدار اگر زیادہ رکھی جائے تھوڑی، جی کیونکہ کیلا کم مقدار میں تو پیٹ کو سخت کرتا ہے لیکن تھوڑا زیادہ مقدار میں پیٹ کو نرمی کی طرف لے جاتا ہے، اچھا، یعنی کیلا اگر کم کھایا جائے تو قبض کرتا ہے، قبض کرتا ہے۔ جی ہاں، زیادہ کھایا جائے تو قبض کشا ہے۔ قبض کشا ہے۔ اچھا، اچھا، اس طرح آپ کا اب زیادہ سے انگور، کیا مراد، کتنے کیلے؟ اب یہ تو ہر مریض کے اپنے اپنی جو اس کی جو صورت اندازہ حال ہے۔ ہوگا اس کا اپنا اندازہ کرنا پڑے گا۔ جی انگور، جی منقع، یہ سب چیزیں بڑی فائدہ مند ہیں قبض کے لیے۔ جی امرود، اچھا پپیتا، جی جی تو یہ کچھ چند ایک چیزیں جو میری ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، لیکن جو آج کل آپ کو پتا ہے ہر چیز اویلیبل ہے، ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے جی جس میں فائبر زیادہ ہو وہ بڑی بہترین ہے قبض جی سے بچنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو سحر اور افطار میں اور پھر رات بھر بھی جو ہے جب انسان کچھ بھی کھائے جی ہاں، تو اس خوراک کا خیال رکھے۔ خیال رکھے، اور اس میں جو خاص طور پہ یہ جو گوشت وغیرہ ہے، جی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے کھانے کے لیے بنائی ہے، لیکن ایسے مریضوں میں جی گوشت کی مقدار کم رکھی جائے تو صحیح ہے، فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر ہے کہ روزے میں ایک عام چیز جو کہ سبھی کو معلوم ہی ہے کہ برداشت کرنا ہوتی ہے پیاس، لیکن اگر کوئی ایسی احتیاط ہو کہ جس سے تکلیف کو کم کیا جا سکے، کہ پیاس تو لگے گی، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، جی ہاں، لیکن خوراک کے معاملے میں کہ ایسی خوراک سے پرہیز کیا جائے کہ جو زیادہ پیاس کا سبب بن سکتی ہو، اور ایسی خوراک اپنائی جائے کہ جس سے پیاس جو ہے وہ قابو میں رہے، جی۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ اس کے لیے بھی ہے کہ نمک اور جو تیل والی چیزیں زیادہ ہیں ان سے اچھا، تھوڑا تیل والی جی ہاں، آئلی، جی ہاں، اس طرح اجتناب کیا جائے، جیسے تلی ہوئی چیزیں تلی ہیں۔ ہوئی چیزیں بالکل، اچھا، خاص طور پہ سحری کے وقت، کیونکہ افطاری میں تو آپ نے ہاں اگر آگے کچھ پھر کھا بھی لیا تو آپ جی پانی ہاں، پی سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو کیونکہ آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہے کہ کھانا کبھی اگر آپ کھائیں کسی دعوت وغیرہ کا، جی اس کے بعد بعض اوقات رات بھر پیاس زیادہ کا لگتی ہے، احساس رہتا ہے۔ یعنی اگر باہر کھانا کھایا ہے جی ہاں، تو رات بھر لگتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، جی ہاں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں وہ آئل آئلی زیادہ کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات نمک بھی زیادہ ہوتا ہے جی کہ جو باڈی یہ فیل کرتی ہے کہ میری جو روٹین ہے، نارمل جو باڈی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، صحیح ہے، تو وہ پانی زیادہ پلا کے اس کو ڈائلیوٹ کرتی ہے جی جی تاکہ اس کی ترکیز کم ہو جائے، جو مرکز ہو گئی ہے وہ جی خون ہاں وہ ذرا کم ہو جائے اور نارمل حالت میں آ جائے۔ جی تو ایسی چیز اگر کھائیں گے صبح سحری میں تو دن بھر پیاس زیادہ لگے گی اور جی مشکل پریشانی ہوگی۔ ہوگی، صحیح ہے۔ تو اس قسم کی کے کھانے کے جن میں مثلا نمک مسالے مرچیں زیادہ ہوں، تلی ہوئی چیزیں، تو ان چیزوں سے سحری میں بالخصوص جی ہاں، پرہیز کیا پرہیز جائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مشورے کہ فرض کیجئے کوئی حاملہ خاتون ہے، اس کے لیے خاص رہنمائی۔ حاملہ خاتون کے لیے بھی پہلا مشورہ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اپنے، کہ وہ کہ ان کی کیا پریگنینسی صورتحال ہے؟ اگر بہت اچھی چل رہی ہے جی اور یا ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اپنے پریگنینسی روزے رکھ چکی ہیں جی تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ساتھ کوئی کمپلیکیشن اگر ہے، کمپلیکیشن ہے تو پھر تو بالکل چانس نہ لیں، اچھا، روزہ نہ رکھیں۔ روزہ نہ رکھیں۔ ہاں اگر کمپلیکیشن نہیں ہے اور ہر چیز آئیڈیل چل رہی ہے تو جی پھر ان کی مرضی ہے، ان کے سامنے دونوں آپشن موجود ہیں، جی تو پھر اس صورت میں وہ اپنا جو میں نے جنرل احتیاط بتائی ہے جی کہ صبح کھانا مناسب مقدار میں کھایا جائے، جی اس کو متوازن رکھا جائے، صحیح، سبزی، فروٹس اور گوشت اور روٹی ان سب چیزوں کا استعمال مکس کیا جائے، جی اور ایک ساتھ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں شام کو، جی اور تھوڑے تھوڑے گیپ سے کھاتے رہیں، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کریں گے اس کے اندر۔ اچھا پانی کا استعمال زیادہ رکھیں کہ
پانی جو ہے وہ بیسک ٹرانسپورٹ میڈیم ہے، یعنی باڈی میں جو بھی چیز گھومے پھرے گی، جو بھی کھانا آپ نے کھایا ہے، اگر پانی کی مقدار کم ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے جسم میں سرکولیٹ نہیں کر سکتی۔ جی تو اس صورت میں پانی کا استعمال تو بنیادی چیز ہے، جی زیادہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جی رمضانوں میں اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ صحیح تو پہلی بات یہی کہ اگر وہ کمپلیکیشن سے پاک ہیں تو پھر وہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور لیکن ادروائز جو ہے اگر کمپلیکیشن کسی قسم کی بھی ہے جی تو بہتر یہی ہے کہ پھر اس کو بعد میں پورا کر لیا جائے انشاءاللہ۔ جی 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 صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے والی خواتین ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص مشورے؟ دودھ پلانے والی خواتین میں یہ ہے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے ایسا بچہ ہے کہ جو بہت ہی مستقل دودھ پہ اٹیچ ہے، یعنی بہت ہی چھوٹا ہے، صحیح ہے کہ اس کی خوراک بس دودھ ہی ہے۔ دودھ ہے، تو پھر ان کو وہی اپنی صحت کے کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میرے نارمل حالات میں مجھے اتنا دودھ ہوتا ہے کہ میں اس کو بچے کو آرام سے پورا کر پاتی ہوں، کیونکہ روزے میں تھوڑا بہت فرق تو اس کو پڑے گا دن میں، کیونکہ پانی آپ کتنا ہی پی لیں گے وہ باڈی میں کچھ ٹائم کے بعد کم ہو جائے گا، جی اور اس سے دودھ جو ہے اس کے آنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی جی البتہ اگر کچھ ایسی غذائیں ہیں جو کہ مطلب میڈیکل کے علاوہ پرانے تجربات سے ثابت ہیں، جی جیسے زیرہ، صحیح ہے، یعنی جو گھریلو ٹوٹکے، گھریلو ٹوٹکے، تو وہ اس حساب سے اس کو گھریلو ٹوٹکے یوز کریں، تو استعمال یہ کریں۔ زیرہ کیا کرتا ہے؟ زیرہ دودھ کی پروڈکشن کو تھوڑا سا بڑھاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اسی یعنی طرح خوراک میں کھانے میں زیرہ زیادہ ڈالا جائے؟ جی ہاں، اس کے علاوہ دودھ کا جو اپنا ویسے استعمال ہے، خود دودھ پینے کا استعمال، کیونکہ کیلشیم چاہیے ان کو، جی جی اور ان دودھ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان کی باڈی کو چاہیے، جی وہ اور پانی کا استعمال زیادہ، جی جی ان سب چیزوں سے انشاءاللہ فرق فائدہ پڑے گا۔ رہے گا۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ جو روزے کے دوران غصہ ہے اور لڑائی جھگڑا، یہ تو دینی لحاظ سے اس بارے میں جو باتیں ہیں وہ تو سبھی کو معلوم ہی ہے جی ہاں، کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، بالکل، اور صبر میں سبھی کچھ شامل ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، عبادت کا سلسلہ زیادہ ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، اور یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا، غصہ دکھانا، تلخ کلامی، فحش کلامی، تو اس سے اجتناب کے لیے بھی صبر چاہیے۔ جی ہاں، خلاف مزاج کوئی بات ہو گئی ہے تو خود کو قابو میں رکھنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو روزہ چونکہ ہمیں عمدہ اخلاق سکھاتا ہے، تو یوں اس زاویے سے اور اس نقطہ نگاہ سے گویا غصے سے بچنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا یہ روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی ضروری ہے، لیکن روزہ تو اخلاق سکھاتا ہے، بالکل، اس لیے مزید ضروری ہے۔ لیکن طبی نقطہ نظر سے کہ کہتے ہیں کہ غصے کے وقت انسان کے جسم میں کوئی خاص ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، جی، پھر وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو روزے میں تو دوا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو روزے دار کو غصے سے بچنے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں یہ بات فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بالخصوص رمضانوں میں، صحیح کیونکہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ روزے کے وقت ایمرجنسی ہو ہارمونز جائے ریلیز تو ہوتے ہیں اچھا، باڈی میں، جی اور وہ ایمرجنسی ہارمونز جو ہیں ان کے چند ایک میں بتا دوں کہ جو اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ دل کا تیز دھڑکنا، اچھا، یا پھر رونگٹے کھڑے ہو جانا، صحیح ہے، یا یعنی آپ کا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، جی، یا لرزہ طاری ہو جانا، لرزہ طاری ہو جانا، تو یہ کئی چیزیں جو ہیں اس کے علامات میں شامل ہیں۔ جی، اگر وہ خدا یہ وہ نخواستہ، ہارمونز جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جی ہاں، غصے بیسیکلی وہ ہارمون باڈی میں ایمرجنسی رسپانس سسٹم کے طور پہ موجود ہیں، جی، تو صحیح، اب آپ نے غصہ کر لیا تو وہ ان کی ریلیز اچانک بڑھ گئی، جی، ویسے وہ نارمل ریگولیشن میں رہتے ہیں، صحیح، ترتیب میں رہتے ہیں، تو یہ ہارمونز جو ہیں بہرحال خاص طور پہ جو آدمی کسی قسم کا مریض ہے جی، اس کے لیے تو بہت ہی خطرناک ثابت ہو ہو سکتے ہیں۔ جی، لیکن عام بات کہ غصے کو کیسے روکا جائے، جی، اس میں ایسا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے، صحیح، سوائے اس کے کہ اپنی دوائیں وغیرہ وقت پہ لی ہوں اس نے، جی، ایسا نہ ہو کہ اس کا بلڈ پریشر وغیرہ پہلے سے بڑھا ہوا ہو صحیح، اور جو اس کے غصے کی بڑھنے کی وجہ بن رہا ہو، جی، ٹھیک ہے۔ ادروائز بس کوشش یہ کرے کہ خاص طور پر روزے میں، جیسے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ روزے میں تو آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے، آپ آگے کہیں کہ میں تو روزے دار ہوں، صحیح ہے، جو حدیث ہے، جی، تو حدیث ہے رسول، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب جھگڑا کرنے کا کوئی امکان چانس ہی نہیں ہے، جی، جی، ہر صورت میں آپ کو تحمل سے ہی کام لینا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کے برے اثرات پہ تو میں بات کر سکتا ہوں، اس کو روکا کیسے جائے، اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو جو ہے تیار کرنا پڑے گا۔ تو غصے سے تو ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، لیکن روزے دار کو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے بالکل،
کہ جو دینی نقصانات ہوں گے جی روزے کی خیر و برکت سے وہ محروم رہ جائے گا، بالکل اور جو بھی روحانی اس کے ثمرات اور فوائد ہوا کرتے ہیں وہ ان سے محروم رہ جائے گا۔ بالکل لیکن اگر کسی کو ان روحانی اور دینی فوائد کی اتنی فکر نہیں ہے خدا نخواستہ، جی تو خود اپنی جان پر تو رحم کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل تو روزے کے دوران اگر غصہ کرے گا تو غصے کے جو نقصانات ہوا کرتے ہیں طبی لحاظ سے اور صحت کے معاملے میں، تو روزے میں اگر غصہ کرے گا تو وہ نقصانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے، بالکل اور کوئی دوا بھی نہیں لے سکے گا۔ اگر دھڑکن تیز ہو گئی تو اب دوا بھی نہیں ہے روزے کی وجہ سے، تو یوں گویا کہ غصے سے بطور خاص پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سگریٹ نوشی کے جو نقصانات ہیں، اسموکنگ، تو روزے میں جب صبح سے شام تک پرہیز کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے پرہیز کر لیں؟ سگریٹ نوشی کا معاملہ یہ ہے کہ جی جب میں نے میڈیکل پڑھنا شروع کیا تھا جی تو چند ایک بیماریوں میں سگریٹ کا ذکر آتا تھا، اور جی تقریباً اگر میں اپنے یعنی میڈیکل کالج کے ایڈمیشن سے لے کر ابھی تک کی بات کروں تو 20-21 سالوں میں جی درست ہر دوسری بیماری پہ، جی ہر تیسری بیماری میں سگریٹ کا اثر تو موجود ہے۔ اچھا کسی بھی بیماری کو پڑھنا شروع کرنے لکھا ہوتا ہے رسک فیکٹر سگریٹ اسموکنگ۔ جی جی تو سگریٹ کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ لوگوں کو ابھی بھی نہیں ہے، اچھا جتنا آپ سن رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ذہنی طور پہ فیصلہ کریں جی کہ سگریٹ چھوڑنی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا ہے جی تو رمضان سے پہلے کم سے کم اتنی تیاری ضرور کر لیں کہ میں سگریٹ کم کر دوں، جی صحیح ہے، پہلے سے عادی بنائیں جی ہاں، اور وقفہ بڑھا دوں، تاکہ اچانک اسے پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ جو سگریٹ سے جو اس کی باڈی میں جو چینجز ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ اچانک نہیں ہو پائے گی، صحیح ہے، جی ہاں، تو مشکل ہو جائے گی اور اس یہ کے لیے۔ غصہ اس کی ایک ہو سکتا ہے وہ غصہ کرے، یا ہو سکتا ہے وہ کام پہ کنسنٹریٹ نہ کر پائے، جی 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 صحیح ہے۔ تو پھر جب رمضان میں روزے میں اس کے لیے موقع ہے، اسے ملا ہے کہ صبح سے شام تک وہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کی ہے اس نے، تو اور برداشت کر لیا ہے، تو آئندہ بھی اسے چاہیے کہ اس خوبی کو جاری رکھے بالکل اور ہمیشہ کے لیے اس بری عادت سے مستقل نجات اور چھٹکارے کے لیے اسے فکر کرنی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بالکل ضرور۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور نہایت عمدہ اور دل نشیں انداز میں آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو ہر قسم کے امراض سے، جسمانی، روحانی، باطنی اور ظاہری تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔